بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ ایک مہم چلا رہے ہیں آئینی ترمیم سے متعلق، اور خاص کر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو یعنی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہی طے پایا تھا اور اسی پر ہم عمل پیرا ہیں، ایک نامکمل ایجنڈا ہے اس کا جس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شامی زب سر، ایک طرف تو وہ بتا بھی رہے ہیں کہ آئینی عدالتیں کیوں ضروری ہیں، کیوں مجبوری ہے یہ، اور انہوں نے آج یہ بھی بتا دیا کہ جی صوبائی سطح پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر آئینی عدالتوں میں جو ہے وہ معاملات چلیں۔ پرسن اسپیسیفک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی صرف ایک جج کی خاطر یا کسی اور جج کی خاطر یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ دو جج صاحبان جو کہ سینئر ہیں یہ تو ویسے ہی ان کے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہے۔ پھر شک کیوں کیا جا رہا ہے ان کی نیت پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول جو ہیں کوئٹہ پہنچے جی، پہلے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایک دن جو وکلا ہیں پیپلز لائر فورم سے خطاب کیا تھا، ان سے خطاب کیا اس کے بعد آج ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں خطاب کیا، بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، بڑے اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں، مقدمہ جیسے پیش کرتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ اگرچہ انہوں نے کہا بھی انہوں نے قانون تو نہیں پڑھا نا، ان تو پالیٹکس پڑھی ہے اور اکنامکس پڑھی ہوگی تھوڑی بہت شاید، تو بہرحال لیکن انہوں نے ایک اچھے وکیل کے طور پہ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے وکلاء کے سامنے۔ اب میرا خیال ہے کہ وہ اور بار ایسوسی کے سامنے بھی جائیں گے اور وہاں بھی اپنا موقف دیں گے، لیکن آج جو یعنی بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، جی میرا خیال کیا ان کا نام ہے، افضل ہریفال، تو انہوں نے بھی بڑی ایک تند و تیز تقریر کی اور سوالات اٹھائے، بڑے چپتے ہوئے سوالات۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مسودہ کون سا درست ہے، کئی مسودے چل رہے ہیں، لیکن اگر مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ بھئی جو اگر نیشنل سیکورٹی کے نام پر کسی شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا تو پھر کسی عدالت میں وہ نہ جا سکے گا اور 199 کے تحت فریاد بھی کہیں درج نہیں کرا سکے گا، عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکے گا، تو پھر تو انہوں نے کہا کہ معاملہ چل گیا، تو پھر تو آپ ایسا کریے کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ معطل کر دیجئے، اللہ خیر سے اللہ، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو مارشاء اللہ ہی لگ گیا نا۔ اور پھر دوسرا بڑا اہم سوال جو اٹھایا، جو سوال جگہ جگہ بلاول بھٹو کا بھی پیچھا کرتا ہے، مسلم لیگ نون کا بھی، جو ہمارے کہ بھئی یہ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اتفاق کیا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے پر، یہ 2006 میں کیا تھا۔ 2006 میں محترمہ بینظیر بھٹو اور محترم نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے تھے لندن میں۔ آج 2024 ہے، 18 سال، 18ویں ترمیم جو ہے وہ آپ نے کتنا عرصہ لگا کے اور کنسنسس پیدا کر کے وہ بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں دستور میں کی، تو اب انہوں نے کہا یہ 18 سال میں آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال پیچھا کر رہا ہے ان کا۔ اور پھر جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ آج کیا ضرورت اس کی درپیش ہو گئی ہے؟ تو بلاول بھٹو تو چاہ رہے ہیں کہ ہر صوبے میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے اور مرکز میں بھی بن جائے۔ اب پھر مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے، صوبے میں اگرچہ اس پہ کنسنسس نہیں ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے جو یہ بحث آگے چلے گی کہ یہ کس طریقے سے یعنی یہ کورٹ بنائی جائیں گی، ان کی کیا جورسڈکشن ہوگی، ان میں جج کس طریقے سے اپوائنٹ ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حکومت جو ہے اپنی مرضی سے ایک کورٹ بنا دے اور اس کو تسلیم کر لیجیے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کورٹ جو ہے اس کا پورا برقرار رکھنا پڑے گا ڈیکورم، اور ابھی تو یہ تجویز بھی دی جا رہی ہے کہ بھی یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہی سپریم کورٹ میں بنا دیا جائے۔ بہرحال اب جو بحث آگے چلے گی، اب جب یہ سوال ہوا ان سے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم والا، انہوں نے جواب اس کا یہ دیا کہ جی آپ جیسے معزز وکلا نعرے لگا رہے تھے، چیف تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، ریاست ہوگی باں کے جیسی، اس پر انہوں نے کیا کہا؟ صاحب میں جا رہا ہوں سن لیں انہی کی زبانی، دکھائیے جو صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے، اپنے والد کا ذکر کر رہے تھے، والدہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آج 73 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی۔
وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی. میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں، آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے میں، کسی سزا کے بغیر، پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی، دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی، کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دھمکی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بلیک میل، مطلب تشدد کیا گیا، گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، مگر وہ جھکا نہیں. اور سابق وزیر اعظم کو جیل کے باہر بٹھایا گیا، گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے. افتخار چودھری کی موجودگی میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، وہ تمام کیسز سے باعزت بری. اب میں وہ کاغذی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں سر ریاست ہوگی ماں کے جیسی، لیکن ہاں باپ کے جیسی بن گئی. یعنی باپ جیسی بن گئی. ہاں تو باپ تو بڑے اچھے ہیں ان کے، آصف علی زرداری صاحب. اس سے تو وہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں سخت تھوڑا ہوتا سا ہے. محاورہ بولنے میں غلطی ہو گئی ان سے، لیکن بہرحال ان کی باتیں جو ہیں جتنے صداقت ہو، ایک جذباتی باتیں کی ہیں، اس پہ جو کچھ ہوا ہے ان کے دور میں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، پھر بھٹو صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا ہے، اور پھر مسلسل مشرف کے دور میں جو کچھ ہوا ہے، ہماری تاریخ کا المناک باب ہے، بلکہ کئی ابواب ہیں، ان پہ بات ہوتی رہے گی. آج شہید ملت لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کا یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہے. ان کا ذکر یہی مہینہ ان کا شہادت کا مہینہ بھی ہے، ان کا ذکر تفصیل سے کریں گے. اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ تھا وہ چھوڑ کے آ گئے. کرنال میں ان کی 2 ضلعوں کی جاگیر تھی، پاکستان آ گئے، کوئی کلیم منظور نہیں کرایا، کوئی الاٹمنٹ نہیں کرائی. آج ان کے بچے جو ہیں پوتے اور وہ اور پوتے، وہ بھی چھوٹا موٹا کلیم ہے، وہ بھی کوئی طے نہیں ہو رہا. اور ان کی پوتی جو میرے پاس آتی ہیں اور وہ آپ جب ان کی بات کرتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ان کے پوتے آتے ہیں، وہ کلیم زمین جو ہے ایک ٹکڑا ان کو مل نہیں پایا. کوئی نہ وزیر اعلیٰ نہ کوئی وزیر اعظم، کوئی غور کرے اس بات پر. صحیح ہے.